پیپلز پارٹی والے بھی نون لیگ والے بھی انتظار میں ہیں کہ محمد خان کا غصہ ٹھنڈا ہو اور ان کو پھر منا لیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جی مجھے میری پارٹی کی سی نے کہا ہے کہ جن نے مذاق نہیں کس وزیر نے کس کی سفارش کروا کے جو ہے وہ وزارت حاصل کی۔ بلاول صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بدلنا کا حصہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن اس کے ساتھ میں سجاد ملک ناظرین، پنجاب کابینہ تشکیل پا چکی ہے اور یہ پنجاب کابینہ کیسے تشکیل پائی اس کی کچھ معلومات جو ہے وہ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں دیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ کس وزیر نے کس کی سفارش کروا کے جو ہے وہ وزارت حاصل کی، اور ابھی بھی جو کتنی جو وزارتیں جو ہیں وہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے پاس رکھی ہیں، وہ انفیکٹ انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ ظاہر وہ جب تک ان کے وزیر نہیں آ جاتی تو پھر جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر وہ محکمے جو ہے وہ ان کا جو آپ کہہ لیں انچارج جو منسٹر ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہی ہے۔ تو وہ آغاز کرتے ہیں کہ جیسا کہ اپنا سہیب برق صاحب جو ہیں صوبائی وزیر بنے، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں اختر صاحب، ان کے وہ سگے بانٹے ہیں۔ وہ اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی مضبوط آپ کہہ لیں کہ سفارش آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے بنے ہیں۔ بلال صاحب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کو ایس این اقبال صاحب نے جو ہے وہ وزیر بنوایا ہے۔ اسی طرح سے شوکت بٹ صاحب کو جو ہے وہ بھی پارٹی کی اعلیٰ حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے نون لیگ کے حلقے کی طرف سے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ شاید اپنی کیبنٹ میں۔ اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب وہ بھی وزیر کی دور میں شامل تھے لیکن ان کو نہیں بنایا گیا، لیکن انہی کے اپنا آپ کہہ لیں کہ ساتھ والے حلقہ کے رانا چندر یاد ہیں ان کو کیبنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے محترمہ ذکیہ شاہ نواز صاحبہ جب بھی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنتی تھی تو وہ لازمی وزیر بنتی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے ملک اسد کھوکھر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب پچھلی جو ہماری جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی وہ اس کے وزیر تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ دے کے وہ نون لیگ کی ٹکٹ سے وہ خود جیت کر دوبارہ آئے لاہور سے ہی کا الیکشن جیتے۔ تو جب پھر کچھ دنوں کے لیے حمزہ اقبال صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملا تھا تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کیبنٹ میں رکھا تھا، لیکن اس کیبنٹ میں جو چند آپ گھنٹے پہلے پہلے وزیر میں آئی ہیں مریم نواز صاحبہ کی، اس میں ملک اسد کھوکھر صاحب کو بھی نہیں بنایا گیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو وزیر بننے سے رہ گئے ہیں ان کو دوسرے مرحلے میں وزیر بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکے اور اب پھر بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وفاق میں بھی اور پنجاب میں کابینہ کا حصہ بننا ہی بننا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جی مجھے میری پارٹی کی سی نے کہا ہے کہ جن میں مذاق نہیں، اب وہ آپ یہ کہہ لیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو وہ فیصلے کے لیے کہ اس کا کچھ تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ گزر جائے تاکہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ڈسیزن لینے میں آسانی ہو۔ اب ہوگا کیا، بلاول صاحب دوبارہ سی کی میٹنگ بلائیں گے، اس میٹنگ کے میں یہ رائے لی جائے گی کہ اب بتائیں کہ وہ موقع تھا نا جو الیکشن کے تھوڑی بعد کی صورتحال تھی اس کی میٹنگ کی جو کی سی، تو اب بتائیں کہ اب بھی ہمیں اس جو موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے اس میں کابینہ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں، تو ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سی کی میٹنگ میں جو مجوزہ جو ہوگی اب اس میں وہ جو ہے وہ پارٹی کو تجویز کر دے گی کہ ٹھیک ہے ہمیں وزارتیں کا حصہ بن جانا چاہیے، لیکن وہ وزارتیں لینی چاہیے جس میں ہمارے متعلقہ وزراء بااختیار بھی ہو، نام کی وزارتیں نہ لی جائیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ وزارتوں سے
जान छुड़ा ही लीजिए जैसा कुछ छुड़ाइए। लेकिन खैर वो फार्मूला जो है वो तय आ जाएगा। हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब वो शुरू से चाहते थे कि कबीना का हिस्सा बना जाए, लेकिन बिलावल साहब ये चाहते थे कि नहीं हमें कबीना का हिस्सा नहीं है। तो वो ज़ाहिर है वो भी उनके मामला जो है वो आपस में तय पा जाएंगे, तो फिर इसी तरह से वो कबीना का हिस्सा बन जाएंगे। अब यहाँ पर बात ये भी है कि KPK में जो वजीर है, और वजीर में कह रहा हूँ सॉरी, जो गवर्नर है इस वक्त वो मौलाना फजल मान साहब के आगे बढ़ने की करीबी साथी हैं, वो उनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। और उन्हीं के कहने पर उनको जब इससे पहले PDM की जो 16 माह की खिदमत थी तो उस दौरान उनको KPK का गवर्नर लगाया गया था। तो अब देखना ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब 9 मार्च को सदर पाकिस्तान बनने के बाद मौलाना फजल मान साहब के पुराने ताल्लुकात जो हैं बातें हुए उनके उन करीबी जो गवर्नर है उनको तब्दील करते हैं या नहीं। तो हमें यही बताया गया है कि वो उनको तब्दील नहीं करेंगे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मौलाना फजल मान साहब दोबारा उनके साथ हुकूमत का हिस्सा बने, कबीना का हिस्सा बने, वो उनके साथ शामिल हों। लेकिन चूँकि अभी मौलाना फजल मान साहब जो है वो अभी नताइज को लेकर के नाराज़ हैं, अभी उनका वो कह लें गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इसलिए पीपल्स पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी इंतज़ार में हैं कि मौलाना फजल मान साहब का गुस्सा ठंडा हो और उनको फिर मना लिया जाए और उनको फिर अपने साथ वफाकी कबीना में भी शामिल किया जाए। और इसी तरह से जैसे उनका वो KPK में उनका गवर्नर जो है वो उनको उन्हीं को ही पास ही होता रहने दिया जाए, और जहाँ कहाँ वफाक में उनको अकोमोडेट किया जा सकता है अच्छे ओहदे देकर उनको अकोमोडेट भी कर लिया जाए। तो ये बहरहाल ये आगे चलकर आपको ये बातें जो हैं वो वाज़ेह होती दिखाई देंगी। तो सियासत में हर चीज़ हर बात मुमकिन होती है, लेकिन जो सियासतदान होते हैं उन्होंने अपने वक़्त का तयन खुद करना होता है कि किस वक़्त उन्होंने क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। अभी बहरहाल वो आपको ये मेरी बातें शायद अजीब लगी, लेकिन मैं हम ये लम्हा नहीं आपको ये बात दावे से कह रहे हैं कि आगे चलकर इंशाअल्लाह तआला ठीक होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।